بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجاشی وہ عادل بادشاہ جس نے مسلمانوں کو پناہ دی۔ اسلامی تاریخ میں کچھ ایسے غیر مسلم حکمران بھی گزرے ہیں جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ غیر معمولی حسن سلوک کیا۔ انہی میں ایک نمایاں نام نجاشی کا ہے جو حبشہ موجودہ ایتھوپیا کے بادشاہ تھے۔ انہوں نے ابتدائی مسلمانوں کو اپنی سلطنت میں پناہ دی اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کا بہترین نمونہ پیش کیا۔ آج ہم نجاشی کے کردار، ان کے فیصلے اور ان کے قبول اسلام پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی دعوت دی تو قریش نے شدید مخالفت کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مشورہ دیا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، کیونکہ وہاں ایک عادل بادشاہ حکومت کرتا ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر کچھ صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ان میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے۔ جب مسلمانوں نے حبشہ میں پناہ لی تو قریش کے سرداروں کو یہ بات ناگوار گزری۔ انہوں نے عمر بن العاص، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو نجاشی کے دربار میں بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کو واپس مکہ لے آئیں۔ یہ دونوں سفیر نجاشی کے دربار میں قیمتی تحائف لے کر پہنچے اور بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، ہمارے کچھ لوگوں نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے اور ایک نیا مذہب اپنا لیا ہے۔ ہم انہیں واپس لے جانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے شہر میں امن و امان قائم رہے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں طلب کیا اور ان سے ان کے عقیدے کے بارے میں پوچھا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، اے بادشاہ، ہم لوگ جہالیت میں تھے، بتوں کی پوجا کرتے، مردہ کھاتے، بدکاری میں مبتلا رہتے، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتے، پڑوسیوں پر ظلم کرتے اور طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا۔ پھر اللہ نے ہم میں سے ایک رسول بھیجا جو ہم میں سب سے زیادہ سچے، امانت دار اور نیک تھے۔ انہوں نے ہمیں ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا، جھوٹ، خیانت اور بدکاری سے روکا، مگر ہماری قوم نے ہمیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، یہاں تک کہ ہم آپ کی سلطنت میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ یہ الفاظ سن کر نجاشی بہت متاثر ہوئے اور کہا، میں تمہیں کسی صورت تمہارے دشمنوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ قریش کے سفیر باز نہ آئے اور اگلے دن بادشاہ کے دربار میں دوبارہ حاضر ہو کر کہا، اے بادشاہ، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں۔ نجاشی نے دوبارہ مسلمانوں کو بلایا اور پوچھا، تم عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی چند آیات تلاوت کی جن میں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا۔ نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا، یہ وہی حق ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ پھر انہوں نے قریش کے سفیروں کو ان کے تحائف واپس کر دیے اور کہا، جاؤ، میں ان لوگوں کو کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ نجاشی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے دل سے اسلام قبول کر لیا، اگرچہ وہ بظاہر اپنی رعایا کے خوف سے اسلام کا اعلان نہ کر سکے، مگر وہ اسلام پر ثابت قدم رہے۔ جب نجاشی کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ اعزاز کسی اور غیر مسلم ملک کے بادشاہ کو نصیب نہیں ہوا۔ نجاشی کا کردار ہمیں سکھاتا ہے کہ انصاف، دیانتداری اور سچائی ہمیشہ عزت کا باعث بنتی ہے۔
وہ ایک غیر مسلم بادشاہ تھے، مگر عدل و انصاف کی وجہ سے اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ایک عظیم شخصیت بن گئے۔ ان کی مثال ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسانیت اور حق پرستی کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ یہ تھی نجاشی کی ایمان افروز کہانی، جو نہ صرف اسلامی تاریخ میں بلکہ عدل و انصاف کی تاریخ میں بھی ہمیشہ زندہ رہے گی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ اسی طرح کے تاریخی اور ایمان افروز واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔